اب قرآن پاک کو سمجھنا ہوا انتہائی آسان، وہ بھی تیز رفتار طریقے سے اور انتہائی آسان انداز میں۔ اس سلسلے کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے واحد تثنیہ جمع کے بارے میں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین یا تین سے زائد کو کہتے ہیں۔ مسلمن یہ واحد ہے، ایک مسلمان مرد۔ مسلمانی یہ تثنیہ ہے، دو مسلمان مرد۔ مسلمون یہ جمع ہے، تین یا تین سے زائد مسلمان مرد۔ یہ بھی عربی زبان کی وسعت ہے کہ اس میں تثنیہ کے لیے الگ سے لفظ آتا ہے، وگرنہ اگر آپ انگلش زبان کا لیں تو انگلش زبان میں یا سنگولر ہے یعنی واحد، یا پلورل ہے یعنی جمع، یعنی تثنیہ اور جمع دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہاں انگلش میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سنگولر کے آخر میں ایس یا کبھی ای ایس کا اضافہ کریں تو وہ پلورل بن جاتا ہے، لیکن عربی میں تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بڑے آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ مسلمن یہ واحد ہے، اس کے آخر میں جب آپ الف نون یا نون لگائیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ اگر آپ الف نون لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا مسلمانی۔ مسلمن کا معنی ایک مسلمان مرد، مسلمانی دو مسلمان مرد۔ اگر اس کے آخر میں آپ یا نون لگائیں تو بن جائے گا مسلمینی دو مسلمان مرد۔ لیکن یہاں یاد رکھنا ہے کہ یا نون جو لگانا ہے اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے یہاں یا سے پہلے میم ہے تو اس کے اوپر زبر ہو، اس کے نیچے زیر نہ ہو۔ اگر یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہوئی تو وہ جمع بن جائے گا، وہ تثنیہ نہیں رہے گا۔ اور دوسرا اس کے نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، یا سے پہلے زبر، نون کے نیچے زیر۔ مسلمینی دو مسلمان مرد۔ جمع بنانے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے، آپ واحد کے آخر میں واو نون لگائیں تو جمع بن جائے گا، جیسے مسلمن واحد ہے، جب اس کے آخر میں واو نون لگا تو یہ بن گیا مسلمون۔ مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلمون تین یا تین سے زائد مسلمان مرد۔ یا اس کے آخر میں یا نون لگائیں تو پھر بھی یہ جمع بن جائے گا مسلمین۔ تثنیہ میں بھی یا نون لگا اور جمع میں بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، یہاں یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے مسلمین اور نون کے اوپر زبر ہے، اور تثنیہ میں یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اور نون کے نیچے زیر ہے مسلمین۔ یہ تثنیہ ہے، دو مسلمان مرد، اور یہ جمع ہے۔ اسی طرح کے چند الفاظ آپ کے سامنے ہے، سنگل ان کے میں نے لکھ دیے واحد، ان کے اوپر آپ اسی طرح مشق کریں۔ جیسے اگر مسلمون سے ہم تثنیہ بنائیں مسلمانی مسلمینی، جمع بنائیں مسلمون مسلمین۔ اسی طرح آپ مومن سے بنائیں مؤمنانی مؤمنینی، مؤمنون مؤمنین۔ صالح سے تثنیہ بنائیں صالحانی صالحین، اور اگر آپ جمع بنائیں تو صالحون صالحین۔ ایسے ہی کافر پر مشق کریں، مشرک پر مشق کریں اور منافق پر مشق کریں۔ پہلے تثنیہ بنائیں الف نون اور یا نون لگا کر، پھر جمع بنائیں واو نون اور یا نون لگا کر۔ اسی طرح جب آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو قرآن پاک میں جتنے بھی اسم ہیں وہ یا تو واحد ہوں گے یا تثنیہ ہوں گے یا جمع ہوں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں واحد کون سا ہے، تثنیہ کون سا ہے، جمع کون سا ہے۔ اب آپ نے جو پیچھے والے سبق میں ضمائر منفصلہ پڑھی، سیپریٹڈ پروناؤن، ان کے ساتھ ملا کر واحد تثنیہ جمع کی مشق کریں۔ ہوا مسلمن، ہوا بھی مفرد کے لیے، واحد کے لیے، اور مسلمن بھی، وہ ایک مسلمان مرد ہے۔ ہما مسلمانی وہ دو مسلمان مرد ہیں۔ ہم مسلمون وہ سب مسلمان مرد ہیں۔ انت مسلمن آپ ایک مسلمان مرد ہو۔ انتما مسلمانی آپ دو مسلمان مرد ہو۔ انتم مسلمون آپ سب مسلمان مرد ہو۔ انا مسلمن میں ایک مسلمان ہوں۔ نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ اسی طرح باقی الفاظ جو آپ کے پاس ہیں ان کے اوپر بھی ایسے ہی گردان بنائیں، واحد کے ساتھ ہوا، تثنیہ کے ساتھ ہما اور جمع کے ساتھ ہم۔ واحد مخاطب کے ساتھ انت، تثنیہ مخاطب کے ساتھ انتما اور جمع مخاطب کے ساتھ انتم، متکلم کے ساتھ انا اور جمع متکلم کے ساتھ نحن۔ اسی کی ہم مشق کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اچھے مسلمان کون ہیں جن کی یہ صفات اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں؟ ہم غور بھی کریں کہ آیا یہ صفات ہم میں پائی جاتی؟ ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، دیکھیں یہ جمع ہے، یا ہے اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ والمسلمات، واو کا معنی اور، یہ جو کسی لفظ کے آخر میں الف اور تا لمبی آتی ہے یہ جمع مؤنث ہوتی، جمع مذکر اس طرح، جمع مؤنث اس طرح، اور مسلمان عورتیں۔ والقانتین، اور فرما بردار مرد۔ والقانتات، اور فرما بردار عورتیں، یہ جمع ہے۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے مرد۔ والصادقات، اور سچ بولنے والی عورتیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے مرد۔ والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین، عاجزی کرنے والے مرد، جمع ہے، دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ والخاشعات، اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین، صدقہ کرنے والے مرد۔ والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین، اور روزہ رکھنے والے مرد۔ والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد۔ والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے مرد۔ والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ ان کے اندر ماننے کا جذبہ بھی ہے، فرما بردار بھی ہیں، سچے بھی ہیں، صبر کرنے والے بھی ہیں، تکبر نہیں عاجزی کرنے والے ہیں، کنجوس نہیں صدقہ دینے والے ہیں، بے روزگار نہیں روزے دار ہیں، بے حیا نہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، غافل نہیں اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں۔ ایسوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، مغفرہ بخشش، و اجرا عظیما، اور بڑا اجر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ یہ صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اس آیت میں دیکھیں جمع کے لفظ کتنی بار آئیں، جن کے آخر میں بھی یا نون اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، وہ سب جمع کے جمع ہے۔ ایسے ہی آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو واحد تثنیہ جمع میں پہچان کریں، بہت سے قرآن پاک کے الفاظ اسی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔